نیوز پہنچائے گا ہر خبر آپ تک۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان جہانگیر سید CNBC کراچی پریس کلب اسٹوڈیو سے حاضر خدمت ہے۔ ہمارے میزبان ہمارے ساتھ ہے سینئر جرنلسٹ ہیں، ڈیفنس اور ہوا بازی کے شعبے میں گہری نظر رکھتے ہیں، آفتاب خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور سیزنڈ جرنلسٹ ہیں۔ اس حوالے سے جس طرح کے انہوں نے اپنے زاویے نظر پیش کیے وہ بہت اہم ثابت ہوئے، اس لیے ہم نے کہا کہ ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش کریں اور ان کی جو نظر ہے اس کی گہرائی اور جو زاویے ہیں وہ پیش کرنے کا موقع حاصل کریں۔ آفتاب بھائی بہت شکریہ۔ آج پرسوں تو ہم شاید کچھ پریشان نالہ ہلکے سے نظر آتے تھے، لیکن آج آپ اتنے خوش نظر آ رہے ہیں، اس کی وجہ تو ہم پوچھ لیں گے آپ سے آگے چل کر۔ یہ بتائیے کہ یہ جو بھارتی حکومت ہے اس نے پہلگام کا ڈرامہ رچایا اور اس کے بعد یہ یہاں تک آج لے آئے کہ اس نے جو ہے ہوائی اڈے نہیں چھوڑنے چاہے، ہر جگہ کوشش کی، ہر جگہ ناکامی ہزیمت اس کو دیکھنی پڑی۔ اس کو آپ فریم کر سکتے ہیں؟ یہ چارج شیٹ نہیں ہے، چارج نہیں ہے، یہ کرائم شیٹ ہے جس کو آپ کو بیان کرنا ہے اور اس کا حوالے دینا مختصر اور ترتیب سے آپ بتا دیں گے تو ایک پکچر ہمارے سامنے آ جائے گی۔ جی بالکل۔ دیکھیں سر، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا اس متعلق کہ جنگی جرائم میں یہ شامل ہو رہا ہے۔ بہرحال آپ نے جی اس طرح بات کی تو میں اردو میں یہی ترجمہ بنے گا کہ جنگی جرائم کا مرتکب ہوا ہے، کیونکہ دیکھیں ایک چھوٹا سا کرائم ہوتا ہے نا تو اس کو انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ اتنا بڑا واقعہ ہے جس کی ابھی تک جو ہے وہ صرف ان کی طرف سے واویلا کیا بالکل کلیئر ویوڈ، اور اس میں جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے اس کو جواز بنا کر، یعنی پاکستان گیا، دنیا بھر کو انگیج کیا کہ ہم جو ہے اس حوالے سے اپنی تمام تر جتنی بھی ہمارا وقت ہے، ہماری کسی بھی لحاظ سے ہم آنے کے لیے تیار ہے تاکہ اس کو پرکھا جائے، دیکھا جائے کہ ہے کیا مسئلہ، لیکن اس کے بجائے ہم نے دیکھا کہ وہاں سے جو ہے وہ جارحانہ قدم بھارت نے اٹھانا شروع کر دی۔ مطلب یہ ہے، آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں کہ مطلب یہ کہ ایک جھوٹ کی بنیاد پہ اس نے سارا ڈرامہ رچایا، اب اس جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے مزید جھوٹ در جھوٹ اور جھوٹ کا سلسلہ جاری ہے اور رسوائی کا سلسلہ بھی جاری ہے بھارت کی۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھیں فالس فلیگ کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، جو گڑی ہوئی چیزیں ہوتی ہے خود ساختہ، آپ اس کو جواز بنا لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے عزائم اس کے ذریعے پورے کریں، تو بھارت یہی کر رہا ہے۔ جی ابھی تک بہت ساری چیزیں جو ماضی کی ہے، جیسے 2016 میں پٹھان کوٹ 26/11 کے جو ان کا ممبئی جو ہوٹل تاج تھا اوبرائے، وہاں پہ کیا ثبوت پیش کیا؟ کچھ بھی نہیں، بلکہ وہ تو انہوں نے جواز بنایا، دنیا میں واویلا کیا اور ساری چیزیں کی۔ ابھی جو ریسنٹلی ہوا ہے، پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ان کے جو رویے تھے، مطلب 2019 میں ہوا جب ابھینندن اریسٹ ہوا تھا ہمارے پاس اور بعد میں واپس کیا گیا چائے پلا کے اس کو، تو اس کو بھی وہ سمجھ رہے ہیں کہ چائے پی کے واپس آیا ہے، واہ، اور اس پہ بڑا فخر کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے جو دیکھیں کوئی شواہد جو ان کا جو واویلا تھا، پروپیگنڈا تھا، وہ ثابت نہیں کر سکے تھے۔ ایک جنگلی کبوتر، کچھ درختوں کی شاخیں، ٹہنیاں، پتے، وہ مار کے چلے گئے، اور پھر اس کے بعد ہم نے جو کیا، اور ہم نے جا کے ٹارگٹ لاک کیا۔ کوا بھی مرا ہوا پایا گیا، کوا مرا، کبوتر کا میں نے غلط بول دیا شاید، کوا مرا ہوا ملا۔ تو پھر یہ والا واقعہ دیکھ لیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پہلگام کے اندر جو ہے وہ کون تھے، کیونکہ اسلام تو کبھی بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ دہشت گرد بھی تھے، یہ ان سے بڑے دہشت گرد ان معنوں میں میں کہوں گا کہ انہوں نے پھر بھی جو بھی تھے، وہ نہ وہ ہمارے تھے نہ وہ مسلمان تھے، بات یہ ہے کہ انہوں نے پھر بھی عورتوں کو اور بچوں کا لحاظ کیا۔ ہمارے ہاں کیا ہوا جب بھاولپور کے اندر انہوں نے میزائل اٹیک کیا، اس میں کیجویلٹی ہوئی، 26 لوگ ہمارے شہید ہوئے، جس میں بچے بھی شامل تھے، عورتیں بھی شامل تھیں۔ یہ وہ ریاست ہے جو اپنے آپ کو سیکولر کہلاتے ہیں، سیکولر، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم انسانی حقوق کے علمبردار کہتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن ہوا کیا؟ پھر اس کے بعد جو ہے وہ نچلے نہیں بیٹھا جا رہا تھا ان سے، اور یہ اس کے بعد وہ جو کاؤنٹر میں پھر ہمارے جو ہے وہ پاکستان ایئر فورس نے 5 طیارے ان کے مار گرائے، تو 1.5 کھرب روپے کا ان کو جو ہے نقصان ہو چکا ہے۔ اس میں روپے کا نہیں، ڈالر کا، نہیں، جو ہم پاکستانی روپے میں کنورٹ کرتے ہیں، 1.5 کھرب جو ہے وہ ان 5 طیاروں کی قیمت ہے۔ ڈرونز کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس میں ایک ڈرون ان کا 30 کروڑ کا ہے
اور اس کے علاوہ جو ہم اگر اس میں ٹوٹل میں میرا خیال ہے ممکن ہے آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، وہ تو کھربوں روپے کا نقصان ہے، لیکن میں ایک سیناریو کی بات کر رہا ہوں، ایک واقعے کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد رات پھر انہوں نے جو ریومرز کریٹ کی کراچی کے حوالے سے کی، پھر آپ یہ دیکھیں کہ رات پھر ایک خبر چلی، وہ اگر آپ مجھ سے سوال کریں گے تو میں آپ کو ضرور اس کے بارے میں وہ کروں گا، لیکن یہ ریومرز جو چلتی رہی، اس ریومرز میں بھی جو ہے وہ صرف افواہیں تھی، صداقت کچھ بھی نہیں تھی۔ لیکن آج صبح جو ہے پھر ہماری طرف سے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ دیکھیں دیکھیں صبح کی ایک وہ ہے سنت ہے کہ جب بھی دشمن سے مقابلہ کرتے تھے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پوپ پھوٹنے کے بعد روشنی میں، تاریکی میں نہیں، شب خون نہیں مارا کرتے تھے۔ یہ ان کا وتیرہ رہا ہے، بزدلوں کی طرح رات کے اندھیرے میں آتے ہیں، اور یہ رات کے اندھیرے کے ہی لوگ ہیں، یہ جو رات کے راہی ہے، یہ رات کے راہ نہیں، یہ گمراہ ہے، گمراہ ہے۔ جی جی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ وہی آپ والی بات کہ صبح اجالا ہوا، پھو پڑتے ہی جو ہے اس کے بعد جو ہے جو کارروائیاں شروع ہوئی ہیں، تو کتنا نقصان اب تک ان کو ہو چکا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اب تو خود اپنے منہ سے وہ کہہ رہے ہیں نا، اب تو ان کی چیخوں کی آوازیں آ رہی ہے، خود کہہ رہے ہیں وہ کہ جو ان کے ساتھ بیتا ہے۔ تو آپ نے مسرور ہونے کی بات کی، خوش ہونے کی بات کی، تو یہ واقعی میں مسرور ہوں، آج بڑا خوش ہے میرا دل کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمیں یہ باور کرایا گیا حکومتی سطح پہ ہمارے افواج کی طرف سے کہ جواب دیں گے، تعین خود کریں گے وقت کا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو جواب دیں گے تو دنیا دیکھے گی اس کو، اور دنیا دیکھ رہی ہے۔ الفتح 1 میزائل جو ہے جی جی وہ ہمارا 2019 میں لانچ کیا تھا، اس کا نام فتح رکھا، اور پھر اس نے کیا کیا، فتح کے جو فتح کے جھنڈے گاڑ دیے، ان کا مورال ڈاؤن کر دیا، اور وہ چیخنے پہ مجبور ہو گئے کہ ہم تو یہ توقع کر رہے تھے کہ یہ والے میزائل بعد میں آئیں گے، ابتدا میں کوئی چھوٹے موٹے۔ تو پاکستان نے بھاری بھرکم، سندور کا کیا ہوا جو انہوں نے لگایا؟ سندور تو ظاہر ان کا بھیگ گیا، دھل گیا وہ، بلکہ ہم تو آج ان کے لیے جو ہے وہ ابھینندن کو جو چائے پلا کے یہاں سے بھیجا تھا، آج تو ہم ناشتہ لے کے وہاں پہنچے، ہم تو ناشتہ لے کے گئے، پڑوس سے نا ظاہر ہے مہمان نوازی تو کرنی ہے، تو ناشتہ لے کے گئے ہیں آج ہم۔ لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو فتح 1 ہے، فتح 1 جو ہے 400 کلومیٹر اس کی رینج ہے، ٹھیک ہے، اور یہ 500 کلو گرام تک وار ہیڈ اپنے ساتھ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ الحمدللہ کہ اچھا جو ان کے جو ایئر فیلڈ ہے، دیکھیں انہوں نے ہمارے رحیم خان ایئرپورٹ پہ حملہ کیا، رات گئے، جو کہ وہ شہریہ وبازی کا ایئرپورٹ ہے، وہاں سے مسافر بردار طیارے روانہ ہوتے ہیں، کافی جو مناظر ہم نے دیکھے کہ انہوں نے کوشش کی الحمدللہ کہ وہ جزوی کہہ لیں یا کچھ نقصان وہاں ہوا ہے۔ ہم نے جو پھر اس کے جواب میں کیا ہے تو ان کے براموز جو میزائل ہیں اس کا ایک بہت بڑا ذخیرہ تباہ ہو چکا ہے، اودھمپور ایئر بیس، پٹھان کوٹ ایئر بیس، اور اس کے علاوہ جالندھر میں جو ہے مختلف قسم کے ایئر بیسز کو نشانہ بنا کے وہاں پہ ٹھیک ٹھاک ان کو ایسے کاری ضرب لگائے گئے جو کہ اسلاف کی قربانیاں واپس افواج پاکستان نے دہرا دی، ایم عالم کی قربانی دہرا دی، سیسل چودھری کی قربانیاں دہرا دی، رفیقی شہید کو واپس ہمارے سامنے لے آئے، ان کی ایک تصویر کے ایسے تھے ہمارے لوگ۔ تو نقصان تو ان کو کافی کاری ضرب لگ چکا ہے۔ اب یہ دیکھیں، ابھی بھی ہم نے چند جملے ایسے کہے ہوں گے مودی کے، یہ تو ہمیں اس پہ بھی شرم آتی ہے کہ یہ دیکھیں ایک ہمارا معیار ہے گفتگو کا، ہمارے ایک تہذیب، ہم وزیرداری سیکھ کے تو وہیں سے آئے تھے ہم لوگ جب پاکستان ایک تھا، لیکن یہ تو سب کچھ بھول گئے، مودی سب بہا کے لے گیا۔ اب ہمیں بھی خیال آتا ہے کہ ہم ایک فریم میں بات کر رہے ہیں، وہاں کے آپ میڈیا کو دیکھیں، موزی میڈیا بنا ہوا ہے، وہ کہتا ہے مار دو، اکھاڑ دو، بہا دو، جان ہزاروں لوگوں کو۔ یہ کون سا میڈیا ہے یار؟ انسان کے خلاف، انسانیت کے خلاف نہیں، یہ نہیں دیکھ رہا مرے گا تو انسان نا دونوں طرف کا مرے گا، لیکن یہ سمجھ رہے کہ صرف ہمیں مرنے کے لیے رہے اور یہ جشن منانے کے لیے زندہ رہیں گے۔ آج ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آج ان کو شرمندگی، اگر ان کے طیارے لے کے آتے ہیں اس میں ان کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، ڈرون انہوں نے لائے اس میں ان کو ناکامی ہوئی۔ اب یہ جو یہ کر رہے ہیں کہ ادھر ادھر دھماکے کر رہے ہیں، ایئرپورٹوں پہ حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، شہروں میں جو ہے اس کے اندر بھی ان کو بڑی ہزیمت اٹھانی پڑی۔ تو اس طرح یہ دیکھیں، آج ایک بات ضرور میں نے نوٹ کی ہے، اس کی میں آپ سے وضاحت چاہوں گا
آج یہ ہے کہ اس کو اچانک جب ہم نے جو ویٹ کیا اس کی طرف بڑھے ہم، تو اس کو ایک خیال آیا کہ یہ نہیں، اس تو امن ہونا چاہیے. اب ان سے وزیر خارجہ، سیکرٹری خارجہ ان سے بات کر رہے ہیں کہ تم نے بھی کر لیا، ہم نے بھی کر لیا، اب سیز فائر کر لو تو اچھا ہے. اب ایسے اشارے دے رہے ہیں. اب یہ ہم بتا رہے تھے کہ امن کے لیے، امن پرست لوگ ہیں، ہم نہیں چاہ رہے، ہم نے کوئی نہ پہلگام میں ہمارا کوئی کردار ہے، نہ اس پوری مہم میں ہمارا کردار ہے. اور آپ جو ہے، سوال یہاں بنتا ہی ہے کہ آپ جو ہے سب کچھ یہ کرنے کے باوجود بھی اگر عقل آئی ہے، جب آئی ہے کہ جب آپ نے پورے جوتے کھائے، آپ کیا کہیں گے؟ سر میں اس پہ ایک شعر پڑھوں گا، وہ یہ کہ ہم چپ تھے کہ برباد نہ ہو جائے گلشن کا سکون. اچھا. نادان یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم میں قوت للکار نہیں. تو جواب ان کو مل گیا، ٹھیک ٹھاک ملا ہے الحمدللہ. اور زخم چاٹ رہے ہیں، جو رشتہ وہ زخم ہے وہ چاٹنے پہ مجبور ہو گئے. اور ان کی جو وہ تھی، جو توقعات تھی، اس سے بڑھ کر ان کو جواب ملا ہے. اور ابھی بھی مار پیٹ کا سلسلہ جاری ہے، پٹ رہے ہیں وہ بری طرح. آپ دیکھ لیں کہ کل تک جو اشتعال دلا رہے تھے اپنی گورنمنٹ کو کہ چڑھ دوڑے پاکستان پہ، چڑھ دوڑے، مار ڈالیں، اور 24 گھنٹے کی نشریات اور بلا توڑ دیں، ٹکڑے کر دیں، اب آپ دیکھیں وجود ختم کر دیں. اب وہ چیخ چلا اپنے رونا گانا مچا دیے کہ ہمارے ساتھ جو بیتا ہے رات بھر، آج صبح سے کہ صبح سے اب تک جو ان کے ساتھ بیتا ہے، تو اب وہ اس کا واویلا کر رہے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پہلے کہتے ہیں کہ پہلے وہ دکھاتے ہیں، طاقت دکھاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پٹنے کے بعد جو ہے تو یہ رہے بظاہر جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا منہ پہ رام رام بغل میں چھری. ابھی بھی یہ دھوکہ کر سکتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم پیچھے ہٹ جائیں، ہم کہیں گے بھئی چلو امن و امان کے ہم ڈائلاگ کر رہے ہیں اور یہ واردات کریں. ہمیں ہوش میں رہنے کی ضرورت ہے. ہم جوش میں نہ رہیں. جوش تو ہمیں ہے، قوت ایمانی ہے ہم میں، لیکن یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، اعتبار نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں اسی طرح رہنا چاہیے. اتنے ہی ہمیں باخبر رہنا چاہیے جتنی ہماری انٹیلیجنس نے پیچھا کیا اور دشمن کو جو ہے للکارا اور اس کے پیچھے ڈھکیلا. اتنی ضرورت ہے. مومنانہ فراست کبھی جو ہے دھوکہ نہیں کھاتی. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ہمارے بالکل ایسے ہی ہے. آپ ایک اور چیز آپ نے کل دیکھی کہ بلکہ یہ دوسری مرتبہ ہوا ہے. کل انہوں نے امرتسر پہ بھی، جو کہ سکھوں کی اکثریتی آبادی ہے، وہاں پر بھی انہوں نے مکاری کی. دیکھیں یہ اس آڑ میں ان کا بھی کام اتار رہے ہیں. اب اس کمیونٹی کو بھی سوچنا چاہیے. کینیڈا میں، امریکہ میں انہوں نے ان کے لیڈر کو، حریت پسند لیڈر کو قتل کیا اور اس کی نسل کو ختم کرنا چاہ رہی ہیں. اب اس کو یہ موقع ملا ہے، یہ دو دھاری کھیل رہا ہے. ایک تو یہ فائدہ اٹھا رہا ہے کہ وہ ان کو قتل کرے، اور دوسرے الزام ہم پہ آئے. بالکل ایسے ہی اس کا دامن صاف رہے. ایک تیر سے دو شکار کرنا لیکن چاہ رہا ہے. الٹا ہو گیا بالکل ایسے ہی. اب وہ رد عمل نظر آ رہا ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں ہو ہی نہیں سکتا، تم ہماری نسل کشی کے مالک ہو. ہمارے تو کرتارپور آپ دیکھیں نا، اٹھا کے پورا ایک ظاہر ان کی عبادت گاہ ہے، مذہبی آتے ہیں وہ یہاں پہ، اور آپ جہاں جس قسم کا والہانہ استقبال ہوتا ہے تو پاکستان سے تو توقع ہی نہیں رکھتے ہیں. وہ پیار کا توقع رکھتے ہیں. پاکستان جو ہے آزاد ہو رہا تھا، انڈیا کی تقسیم ہو رہی تھی، جو انہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا، آج اس کا اعتراف کرتے ہیں. ایز اے ٹول استعمال ہوئے تھے. ہاں، بولتے ہیں کہ وہ آج بالکل برملا احساس ہے کہ ہاں واقعی دیکھیں غلطی ہوئی ہے، اور وہ ہمارا احساس ہے. اب ہم ظاہر ہے کہ ہم اپنے گلے سے لگائیں گے. ہمارے کو یہ تھوڑی ہے کہ ہم ایک دفعہ جو کچھ کیا اب وہ کیا کر رہے ہیں یہ دیکھنا ہوتا ہے. اچھا، یہ جو لوگ تھے سر پہلے چھپے ہوئے تھے، ظاہر تھے تو روز اول سے آپ دیکھ لینا کہ جو مساجد، جو ہماری تاریخی مساجد ہے مغلیہ دور کی، اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے رہے. بابری مسجد کا واقعہ آپ دیکھ لیں. لیکن مودی سرکار کے آنے کے بعد نا یہ چیزیں خوفناکیت کی حد تک بڑھ گئی ہے. اور اب جو ہے وہ آپ یہ سمجھے کہ وہاں پہ وہ تلک لگا کے، یا وہ جو ایک ہندوتوا کی نشانیاں لگا کے، وہ کلر جو لگاتے ہیں ماتھے پہ، وہ ہر آدمی وہ لے کے گھوم رہا ہے. تو یہ تو چلتے پھرتے وہ لوگ ہیں جو دیگر جو اقلیتیں وہاں بستی ہے، ان کے لیے تو بہت بڑا ایک آپ چلتے پھرتے بم ہے. یہ کسی وقت بھی پھٹ جاتا ہے. اور واقعات آپ نے نہیں دیکھے کہ کتنے مسلمانوں کے بھائی یہ دیکھیں آج جو ہے وہ زیر زمین چلے گئے وہ ہیروز. یہ جو مغلیہ خاندان کے وہ کہلاتے تھے، بادشاہ کہلاتے تھے، 50 سال ایک نے حکومت کی ہے. آج جو وہ نہیں رہے، ان کی قبروں کو آپ کھود رہے ہو. اورنگزیب کی قبر کو نکالنے کی بات کر رہے ہیں. اب آپ سوچیں کون سی دنیا میں کی نظیر ہی نہیں ملتی. اپنی بنیادیں کھود رہے ہو. اسی بنیاد پہ تو تم کھڑے تھے. بالکل، یہ تاریخ ہے ورثہ. اور یہ انڈیا چلا بھی اسی بنیاد پہ.
ورنہ کب سے بکھر جاتا ہے ان کی قوت سے. اب ان کو آپ کھود رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو انڈیا کی بنیادیں کھود رہے ہو, اس کی تاریخ کھود رہے ہو. جو مدفون ہے جو ہے نا خزانے, اس کو جو ہے نکال کے پھینکنا چاہتے ہو. آپ نے ایک چیز دیکھی ہے, نوٹ کی ہے کہ انہوں نے تو بغیر کسی اس کے ہچکچاہٹ کے ایک جنگی جرائم کے مرتکب ہوئے اور ہماری سویلین آبادی کو, جو ان کی دانش میں کہ یہاں پہ جی فلانا ہے فلانا, جو بھی بکواس انہوں نے کی, لیکن ہم نے دیکھے جو ہماری کارروائی آج صبح سے جو جاری ہے اس میں یقینی طور پر آبادی کو نہیں نقصان پہنچایا, انسانوں کو نقصان نہیں پہنچا. انسانوں کو کس سینس میں, جب ہماری سائبر فورس نے ان کے تمام جو گرڈ اسٹیشن ہیں, تقریباً یہ میرے پاس جو لسٹ ہے وہ بہت بڑی وہ فگر ہے. جی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تقریباً جو ہے وہ 235 جو ہے گرڈ اسٹیشن ان کے ناکارہ مفلوج ہو چکے ہیں بالکل مکمل طور پر. پاکستان نے یہ کیا. کس طرح کیا؟ سائبر فورس جو ہے, جو سائبر فورس کے ذریعے, تو وہ سارا ان کو جو گرڈ اسٹیشن ہے کہ پاور اسٹیشن آپ کہہ لیں, وہ سارے مفلوج کر دیے. نظام اس کا درم برم ہو چکا ہے. لیکن آپ سویلین آبادی کو دیکھیں, پاکستان نے نشانہ نہیں بنایا, لیکن آپ ان کا وتیرہ دیکھیں, ان کا رویہ دیکھیں, ان کا انداز دیکھیں, تو اس میں ہمارے یہاں جو 26 شہادتیں ہوئی ہیں باولپور اور اس کے علاوہ جہاں پہ انہوں نے مظفر گڑھ میں ایک بچہ تک, بلکہ 3 بچے شامل تھے اس میں. تو یہ آپ بتائیں کہ یہ دنیا میں کہاں اس چیز کی اجازت دی جاتی ہے کہ آپ جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے, یہ اسرائیلی جو ہے, اسرائیلی جو ڈرون استعمال کر رہے ہیں, تو اسرائیلی پالیسی, اسرائیلی ذہن, اس کی نیت, اس کا ظلم, اس کا تشدد, سبھی تو انہوں نے ہیریٹ کیا ہے نا سب کی. اور 77 کے قریب آپ دیکھیں کہ 77 سے 80 کے قریب تعداد ہے جو ڈرونز کا یہ سلسلہ, وہ تو ہماری افواج جو ہے بر وقت اس کو نشانہ بناتی رہی, اور میں نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی خدا نخواستہ ایسی کوئی بہت بڑا ایک وجہ مجھے آتی ہے, اس پر آپ تھوڑی سی وضاحت کیجئے, میری مدد کیجئے. جی دیکھیں, پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے, اس کی اقتصادی حالت بھی مناسب نہیں ہے, اور ساری چیزیں کمزوریاں ادھر ہی دکھائی جاتی ہیں دنیا بھر میں, اور اس کی کوئی حمایت کرتے ہوئے بھی ہچکچاتا ہے. لیکن اس کو اتنی ہزیمت کیوں اٹھانی پڑ رہی ہے؟ کیونکہ اندر سے اسے اپنی عوام کی حمایت حاصل نہیں ہے. ایسی کئی ریاستیں ہیں جہاں جنگ ہو رہی ہے, باقاعدہ جنگ ہو رہی ہے, اس کی خبریں تک نہیں چھپنے دیتے یہ لوگ. تو اب آپ یہ دیکھیں, جس کے اندر سے اتنی پھوٹ ہے, ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے, اور ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے. ہمارے اتحاد نہیں ہے تو لوگوں میں بے چینی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اتحاد کے نتیجے میں تو ہر ایک سمجھتا ہے نا اپنا جسم و جان ہے. آپ کیا یہ اس کو آپ واضح کریں کہ اتحاد کیوں نہیں ہے, کیسے نہیں ہے, اور اس کے نتائج اس کو کیسے بھگتنے پڑ رہے ہیں؟ دیکھیں سر, جو ہمارے یہاں جو واویلا کرتے ہیں, کل بھی میں نے آپ سے گفتگو میں کہا تھا کہ ہمارے جتنی جو واقعات ہوتے ہیں, چاہے وہ کے پی میں ہوتے ہیں یا بلوچستان میں ہوتے ہیں, اس میں کہیں نہ کہیں ان کا ہاتھ ہے. اس کا مشاہدہ میں نے بذات خود بھی جا کے, ہم ایک وزٹ پہ گئے تھے, اور وہاں پہ ان کا اثر رسوخ تو بہرحال ہے نا. ابھی ریسنٹلی جعفر ایکسپریس کا جو واقعہ ہوا, تو ان کا ہاتھ تو کہیں پہ ہے ضرور, نمبر 1. دوسرا, ان کو سب سے بڑا جو کھل رہا ہے وہ یہ کہ جو سی پیک منصوبہ ہے, اس کو دیکھے غیر مستحکم کرنے کے لیے ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے ممالک شامل ہیں. ہم نام یہاں پہ مناسب نہیں ہوگا لینا, لیکن فرنٹ کے اوپر یہ کھیل رہے ہیں. پھر چائنیز کو آپ نے دیکھا کہ ایک منصوبے کے تحت جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے پاکستان میں. تو وجہ ساری یہ ہے کہ اچھا سورسوں کی بات کریں آپ, ہمارے پاس اگر گنی چنی کچھ سورسیں ہمارے ملک کے اندر ہو رہی ہے, کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں, اس سے کئی گنا زیادہ ان کے یہاں چل رہا ہے اس وقت. سکھوں کا خالصان تحریک تو ایک الگ چیز ہے, اس کے علاوہ انگنت درجنوں کے حساب سے ان کے پاس چل رہے. تو یہ اندر سے یہ ان کی ریاستوں میں جنگ ہے, یہ 26 صوبے جن کے ہیں. یہ جو سوچنے والے لوگ ہیں نا, وہ سوچنے والے لوگ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو نہیں مار رہا ہے, یہ انڈیا کو مار رہا ہے, قتل کر رہا ہے, یہ ختم کر رہا ہے. یہ کتنی بڑی بات. اچھا یہ والی چیز تو ہو گئی, یہ صورتحال ہو گئی. اچھا ایک بات اور کہوں گا, یہ جو دھڑلے سے یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان خدا نخواستہ جو ہے یوں ہو جائے گا اور پاکستان جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا, ان کے اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں. جس قسم کی حرکات ہے, دنیا کے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے پاکستان اس وقت. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جس قسم کی ایگزامپل جو ہے, یہ مثالیں قائم کر رہا ہے, تو یہ آپ دیکھیں کہ تو دنیا کی سکون کو جو ہے وہ تیز نیز کرنے کے لیے کہ درپا ہے, اور یہ درپے ہیں, اور اس کے عزائم, اس کے جو نتائج بہت خطرناک نکلیں گے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ وہ تو وہ 2 پیس پہن کے وہ جو ہے وہ جا کے وہ انگریزی میں تقریریں کر کے, لیکن آپ ان کے وہ دیکھیں نا, قول و فعل میں تضاد دیکھیں کہ وہ
اس وقت پورے اقوام عالم کے لیے خطرہ بن چکے ہیں، لیکن یہ دنیا بھر کو یہ چیز جو ہے سمجھنی ہوگی کہ ان کے جو ہے ان کے حوصلے پست کرنے ہوں گے، ان کے اوپر باقاعدہ یہ جو جنگی جرائم کے جو وہ ہونے چاہیے عالمی سطح پر، اور ان کی سرزنش ہونی چاہیے، ان کی تنبیہ ہونی چاہیے، تو جا کے معاملہ ٹھیک ہوگا، ورنہ یہ اسی طرح جو ہے وہ پڑوسیوں کو پریشان کرتے رہیں گے۔ ایک سوال ہو رہا ہے آپ کی خدمت میں کہ دیکھیں چین نے اربوں کوریڈور میں لگا دیے، تو اربوں ڈالر لگا دیے، کب سے وہ کر رہا ہے، اس کا پیسہ لگا ہوا ہے، اس کی جان یہاں گئی ہے، قربان کیا اس نے، اور پاکستان اس کی اگر ہم رہ گئے اور اگر وہ شہ رہ گئے تو ہم بھی شہرک سے کم نہیں ہیں، ایک دوسرے کے لیے بہت ضروری ہے ہم لوگ۔ تو وہ ابھی تو بڑے وہ دیکھ رہا ہے کہ بھئی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، وہ کیسے برداشت کرے گا؟ اگر ہمارا پانی آپ روکو گے تو وہ آپ کا پانی کیوں نہیں رکے گا؟ اتنا بڑا وہ ڈیم بنا رہا ہے، بالکل تو رکے گا، اس لیے کرے گا کہ وہ ہم اس کو لازم و ملزوم ہے اس کے لیے۔ اچھا ہم اکثر سر ایک سنتے ہیں کہ ایک جملہ کبھی کبھی ہمارے سماعتوں کا حصہ بنتا ہے کہ اب جو جنگیں ہوا کرے گی وہ پانی پہ ہوا کرے گی۔ ظاہر ہے صورتحال تو یہ اگر آج سے آدھی صدی یا ایک صدی بعد جو چیز ہونی تھی 50 سال یا 100 سال کے بعد، وہ ان کی جو ہے وہ خیر ان کا حرکتوں کی وجہ سے یہ ماحول پہلے سے کریٹ ہونا شروع ہو گیا۔ اور دیکھیے یہ اگر ہمارے پانی کو بند کرنے کی بات کرتے ہیں تو یہ ایسا نہیں ہے، پانی کا خیر راستہ یہ ایسا نہیں ہے، تو جو معاہدے میں روکے کوئی تو سیلاب آئے گا، سیلاب آئے گا اور دیکھیں خود ڈوبیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو بھی یہ ڈبونا چاہ رہے ہیں۔ 3 یہ دن اللہ کے دریا نظام ہے، چناب دیکھیں انہوں نے روکا، 3 دن روکا اور 5000 پہ آ گیا، اور فوراً ہی 3 دن بعد چھوڑنے لگا وہ 55 پہ آ گیا۔ تو یہ کیسے ہوا؟ کیونکہ ان کا ڈوبنے کا وہ فوراً ہی چھوڑنا پڑ گیا ان کو، وہ کر ہی نہیں سکتے، وہ نہیں کر سکتے۔ وہ کریں گے بھی ایک مثال کے طور پر، اگر وہ انہوں نے کوئی اگر یہ سوچا ہوا انہوں نے اپنے طور پہ کہ ہم یہ کریں گے تو عالمی قوانین میں وہ بندھے ہوئے ہیں، ایسا تھوڑی ہو جائے گا کہ وہ اٹھا کے کچھ بھی اپنی مرضی سے کر دیں گے۔ اور یہ چڑھانے والے یہی ان کا میڈیا ہے، آپ دیکھیں کہ کس قسم کی گفتگو چل رہی ہوتی ہے پورا دن، ایک پیچھے جو ہے وہ کوئی بھی ایک وہ لے کے کوئی بھی منظر لے کے، اور اس کے بعد جو 24 گھنٹے کی نشریات ہو رہی ہے بلا وجہ، اور آپ دیکھیں جو ایک مخصوص طبقہ وہاں پہ نظر آتا ہے، اعصاب پہ ہم 24 گھنٹے ہی تو سوار ہو رہے ہیں، بالکل ہے، تو وہ تو چیخیں گے نہیں۔ اچھا اتنا سوچ بیچارہ اگر وہ کسی اس کے اوپر تعمیری کام پہ کر لیتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ہمارے لیے بھی تو اچھا ہوتا ہے، اور ان کے خود کے لیے بھی، ان کی اپنی قوم کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ دیکھیں غربت ہے وہاں پہ، یہاں پہ کوئی جھوپڑ پٹی میں نہیں رہتا پاکستان میں، ٹھیک ہے نا، سڑکوں کے کنارے، مطلب میں خدا نہ خواستہ ایسی کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ ہمارے اوپر واویلا کرتے ہیں کہ یہ یوں ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ ایک بہت بڑی آبادی سلم ایریاز ہے، وہاں پہ بہت بڑی آبادی آج بھی فٹ پاتھ پہ سوتی ہے، تو ان کی فلاح و بہبود اور بقا کے لیے کوئی کام کریں، بجائے اس کے کہ ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں اور سوچوں کا محور صرف پاکستان ہے۔ آپ جو ہے ہمارے طریقوں کے مطابق، ہمارے دینی طریقوں کے مطابق ہم اس کو فالو کر رہے ہیں، ہم انسانیت کی قدر کرتے ہیں، ہم تذلیل کرنے کے قائل نہیں ہیں، ہم رات کے اندھیروں میں حملہ نہیں کرتے، ہم کسی کا پانی نہیں بند کرتے۔ یہ یزیدیت ہے نا، یہ تو بالکل ہی ایک فارمولہ بات ہے نا۔ اب یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں تو ہم تو کردار کا تو ہمارے ساتھ ہے نا واسطہ، جو بد کرداری ساری ادھر چلی گئی ہے، اور وہ آپ ان کی گفتگو دیکھیں، آپ جو گفتگو میں جو ہے نا گفت نہیں ہے، سب باقی جو کچھ ہے وہ سلیقہ نہیں ہے، تہذیب نہیں ہے، مطلب آپ ایک بدتمیز قسم کے لوگ ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں، آپ نے ایک اور چیز دیکھی کہ پیسے دیکھیں جرنلزم، اگر وہ ہماری سائڈ سے ہمارے موقف کے لیے کسی کو انگیج کرتے اس کو بولنے ہی نہیں دیتے ہیں، آپ نے یہ دیکھا ہے؟ جی بولنے نہیں دیتے، مائک بند کر دیتے ہیں، چیخ چلا بیہودہ قسم کا پروگرام۔ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ تو لوگ جو ہے پورے جو ڈرامہ رچاتے ہیں کنیکشن انہوں نے، تو اپنے لوگوں کو وہ ذہنی مریض بنا رہے ہیں وہ تو بیٹھ کے۔ مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ کوئی تو ایک طبقہ ہوگا، کوئی تو لوگ ہوں گے، اتنی بڑی آبادی ان کی کہ وہ دیکھ رہا ہوگا، لوگ ایسے نکل رہے ہیں جیسے زلزلہ آ گیا ان علاقوں میں، بھاگے پھر رہے ہیں۔ اب ہمارے ہاں تو پتہ نہیں چلتا ہے، ہمیں تو بتانا پڑتا ہے کہ اب یہ آواز آ رہی ہے، کچھ ایسی باتیں چل رہی ہیں کہ بحری بیڑا بھی آنے والا ہے۔ ابھی بیڑا آنے والا ہے، بیڑا غرق ہونے والا ہے۔ بحری بیڑے کی آپ دیکھ لیں، وہ جو ایک ایسی پھیلا دی پلانٹڈ خبر تھی، دیکھیں پلانٹڈ خبر کو جو ہے وہ چھاپا گیا، اس کو چلوایا گیا، جو بھی معاملہ تھا، تو آپ یہ دیکھیں کہ میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا بھی کہیں شفاف نظر نہیں آتا کہ وہ اپنا ایئر کرافٹ کیریئر اگر لے کے کھڑے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے تو سیکیورٹی ذرائع نے ہماری سائڈ سے وہ اس کی وضاحت کر دی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، جتنا فاصلہ اس میں کوٹ کیا گیا ہے
وہ اس سے کئی گنا دور ہیں، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ کہ جو بھی جاریت ہے اس کے لیے دیکھیں پٹ چکے ہیں، میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، میں پھر بار بار ماضی کے واقعات پر آتا ہوں۔ ہنگور ہمارے ایک آبدوز تھی، جی جی، اس نے اسی نام سے، یہ جو وکرانٹ ہے اسی کے نام سے، وکرانٹ ہی تھا، اسی کے نام پہ، ہاں اسی کے نام سے ایک شپ تھا ان کا، اس کو اور کرپان کو مارا تھا ہمارے ہنگور نے، جو آبدوز تھی ہماری، ٹھیک ہے۔ آج بھی وہ رکھی ہوئی، ظاہر ہے اب تو وہ سسٹم سے باہر ہو گئی ہے، تو ایک لوگوں کو دکھانے کے لیے، بچوں کو تاریخ پڑھانے کے لیے۔ ہنگور کے علاوہ پھر دوارکا والا آپریشن جب یہ 70 کے اندر آ رہے تھے اور ہمارے اوپر مہم جوئیاں کر رہے تھے، یہ کراچی پورٹ کے اوپر تک انہوں نے فلائنگ شروع کر دی تھی، تو اس کے بعد کیا ہوا تھا، 350 میل ہم اندر گھس گئے تھے۔ 350 میل کا فاصلہ ہے کراچی پورٹ سے دوارکا تک کا فاصلہ ہے، اور وہاں جا کے آپریشن کیا، جس میں ڈسٹرائر بھی تھے ہمارے جنگی دیگر جو جہاز تھے، اور PNS غازی۔ تو یہ واقعات مطلب اتنے تھوڑی ہے کہ 71 کے اندر جو ہے جب ہم نے ان کو اتنی بڑی چوٹ لگا چکے ہیں، تو کیا آج 2025 میں ہم صرف تماشا دیکھیں گے؟ تماشا تو نہیں دیکھیں گے، منہ توڑ جواب دیں گے، یہ واضح ہو چکا ہے۔ جی، یہ آپ نے بڑا اچھا ہے وہ کہا، میں ایک مصرع اس کی مدد آپ لیتا ہوں۔ نادان یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم قوت للکار نہیں رکھتے، للکار نہیں، آپ کے چیخ و پکار نکال دیے، چیخ و پکار نکال۔ آپ کی کیا حالت ہے؟ آپ وہاں سے خبریں جو آ رہی ہیں کہ اتنے بڑے، ایسا لگ رہا ہے کہ اسمیش ہو رہی ہے، وہ ڈوبا ادھر آئے تھے اور ڈوبتی کشتی ادھر نظر آ رہی ہے۔ بالکل۔ اب اس کے میں چاہتا ہوں کہ سارے جو سچویشن ہیں، گیون سچویشن ہے جس پہ ہم بات کریں، اس کا ایک میسیج بھی بنتا ہے، ہماری قوم کو بھی دیں اور دشمنوں کو بھی بتائیں، ان کے لیے بھی ایک میسیج ہونا چاہیے کہ وہ کھوش کے ناخن کس طرح لیں۔ سر دیکھیے، سب سے پہلے ان کو دے دوں۔ جی جی جی، سب سے پہلے میسیج بہت ضروری ہے ان کے لیے۔ ہاں بالکل، دیکھیے ہماری جو غزوات ہیں ماضی کی، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے علاوہ جو ہے جو باقی ہمارے خلفۂ راشدین تھے ان کے دور میں، تو عدد پہ تو ہم نے عددی اس حساب سے تو ہم نے کبھی جنگیں نہیں لڑی مسلمانوں نے۔ تو یہ جو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم 15 لاکھ ہیں اور ہم یوں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جذبہ ایمانی ہمارے پاس الحمدللہ، یہ ان کو میسیج دیتے ہیں کہ ان کو دندان شکن جواب دیا جائے گا۔ اب ہم یہاں وہ یہ کہتے ہیں یار یہ ہر وقت ایمانی جذبے سے رہتے ہیں، بھئی تم لوگ تو جس طرح تم نے مذہب کو استعمال کیا ہے، بدترین طریقہ ہے اس کا، ظالمانہ، غیر انسانی، اس پر ان کو دھیان نہیں جاتا۔ وہ اپنی خامی نظر وہ مذہب کو اپنے استعمال کر رہے ہیں اور ہمارے اوپر لعن طعن کرتے ہیں، بالکل ایسے تو ہمارا تو عالمگیر مذہب ہے، ہمارے کیوں ایک ملک کا مذہب تھوڑی ہے۔ الحمدللہ بالکل عالمگیر۔ اور میں اس میں اپنے لوگوں کے لیے تو ظاہر ہم بار بار پہلے بھی یہ میسیج کر چکے ہیں کہ ان کے جو جس قسم کا پروپیگنڈا ہے اس کا قطعی حصہ نہ بنے لوگ، اور اس بات پہ یقین رکھیں کہ الحمدللہ ہمارا ملک جو ہے محفوظ ہاتھوں میں، اور دشمن وہ کبھی بھی الحمدللہ کسی بھی محاذ پہ ہمیں زیر نہیں کر سکتا، بلکہ ہمیشہ وہ منہ کی کھائے گا۔ ناظرین، آخر میں ہم جو بھی ہمارا لب و لباب ہے ہماری باتوں کا وہ یہ ہے کہ ہمیں قوت ایمانی اور جو بھی ہمیں تربیت ہماری ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کتاب کے مطابق جو ہے ہم بات کرتے ہیں اور فیصلے کرتے ہیں، اور یہیں سے ہم کامیابی لیتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اب بھی جو ہے مومنانہ فراست سے جو کام لے رہے ہیں اس پر قائم رہیں، اور دشمن کو اسی طرح پریشان ہوتے دیکھتے رہیں، اور اس کو پریشان ہونے کے لیے اور ہزیمت اٹھانے کے لیے، ذلت اٹھانے کے لیے، ہم یہ ایک عام شہری کو جو سمجھتا ہے انسانیت کی تکریم سمجھتا ہے، یہ پیغام اس کے لیے نہیں، یہ ان کے لیے جو شیطانیت پھیلانا اور انسانیت کے خلاف جو ہے وہ نبردآزما ہو رہے ہیں، اور شکست ان کی قسمت میں ہوگی۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو چکا، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اپنے مہمان گرامی جناب آفتاب خان صاحب کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔